نہیں ہم یہ پوچھنا چاہ رہے تھے آپ سے کہ سائیں کی کیا تاریخ ہے، سائیں کہاں سے آئے اور کب سے یہاں پر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنا تعارف کروں گا. میرا نام میاں ولی محمد ہے اور میں میاں سرفراز کلوڑ خاندان سے میرا تعلق ہے اور میں اس درگاہ کا سجادہ نشین ہوں. اور جو سالانہ عرس جو ہے 8 ذوالحج کو آتا ہے اور یہاں پر 2 بڑے ایونٹ ہوتے ہیں. ایک چیلم پہ ہوتا ہے اور جس میں پلو برائی کی جاتی ہے اور جو عرس شریف ہوتا ہے وہ 8 ذوالحج کو کیا جاتا ہے جس میں سائیں کے جو خاص جو مرید ہیں بلوچ خاندان کے تعلق رکھنے والے وہ اس دن یہاں حاضری دیتے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا سائیں، اس کے اندر جو یہ پلے بھرے جاتے ہیں تو وہ مرادوں کے ہوتے ہیں؟ جی ہاں، یہ اصل میں جو ہے نا سرفراز بابا کی جو زوجہ تھی جو میاں سرفراز کی شہادت کے بعد انہوں نے یہ پورا روزہ تعمیر کروایا تھا تو ان کا بیوی جانی بیگم تو یہ ساری جو ہے انہوں نے یہ رسم شروع کی تھی تقریباً 1790 میں جو ہے انہوں نے اس سے پہلے کی یہ رسم شروع ہوئی تھی. اس کے بعد تو پھر وہ وصال ہو گیا ان کا. تو وہ سلسلہ پہلے ایک چھوٹا سا صرف مرید جو لیڈیز ہوتی تھی وہ کرتی تھی. تو اب ماشاءاللہ جب ہندوستان سے جو یہاں مسلمان بھائی ہیں ان کے بعد جو اس چیز کو بڑا رجحان ملا ہے تو آج پورے پاکستان میں پوری دنیا میں یہ چیز جو ہے فوکس ہوتی ہے. جی ہاں جی. ہم نے سائیں دیکھا ہے یہاں پہ بسیں لا تعداد بسیں آتی ہیں، شہر بلاک ہو جاتا ہے تو بڑی دور دور سے جو ہے سائیں کی حقیقت مند اور سائیں کے چاہنے والے آتے ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ کہاں کہاں سے آتے ہیں پاکستان سے؟ یہ پورے میں نے تو یہاں پر جو ہے امریکہ کے لوگ بھی دیکھے ہیں یہاں پر آتے ہوئے حاضری، جن کو اولاد نہیں ہوتی ہے یا ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے اس دربار پہ آ کے وہ دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتے ہیں. اور جو یہ سلسلہ جو ہے یہ حضرت عباس کے خاندان میں سے ہیں، حضور وسلم کے جو چچا ہیں اور کلوڑو لقب ہے، عباسی ہاشمی خاندان ہے ہمارا. تو یہ جو ہے اس لیے جو ہے ہم سندھ میں جو ہے بہت بڑی تعداد میں جو ہے ہمارے خاندان کی مریدی ہے جو سلسلہ تقریباً 400-450 سال سے آج تک قائم ہے. اور آدھے سے زیادہ سندھ جو ہے نا کلوڑوں کے پاس رہا ہے. ہاں، آدھے سے زیادہ سندھ جو اور جو یہ اصل میں کیا ہے یہ ان کی بڑی ایک زبردست ایک تاریخ ہے جو اکثر بتائی نہیں جاتی. یہ جو ہے سندھ جو ہے پہلے مغلوں کے جو ہے ماتحت چلا کرتا تھا تو اس کو سندھ کو جو ہے آزاد کرانے والے کلوڑا خاندان تھے. سب سے پہلے میاں نصیر محمد جو ہیں میاں سرفراز کے جو پردادا ہیں وہ خیرپور ناتھن شاہ میں ان کی درگاہ ہیں، انہوں نے جو ہے مغلوں سے سندھ کو آزاد کروایا. اس کے بعد جو ہے سندھ آزاد ہوئی تو تاکہ اس کے بعد جو ہے کلوڑوں کی حکومت آئی. بالکل. اس کے بعد مانا دین اسلام پھیلا. جو اس کے بعد نہیں، دین اسلام تو یہاں پر جو ہے بہت پہلے آ چکا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ چکا ہے. یہ کہ سائیں کے جو ان کے بڑے تھے میاں سرفراز کے انہوں نے یعنی اسلام کے حوالے سے بڑا سندھ میں کام کیا ہے، جو درسگاہیں بنائی ہیں، علم کو فوقیت دی ہے اسلامی حوالے سے. تو وہ جو ہے آج تک جو ہے سنہرے لفظوں میں لکھا جاتا ہے ان کا دور. کوئی کرپشن نہیں رہی. ایون یہاں کے جو ہے ان کے دور میں سندھ سے جو ہے کعبۃ اللہ شریف کا غلاف بھی گیا ہے. اور یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کا غلاف بھی جو ہے یہی کلوڑا خاندان سے جا چکا ہے. تو یہ بڑی بات ہے، شرف مل چکا ہے اس یہ خاندان شرف کو. بہت بڑی شرف. جی ہاں. تو یہ ایک درویشی خاندان نے اپنے آپ کو یہ بادشاہ نہیں لکھتے تھے. ان کی جو مہریں ہوتی تھیں اس پہ خادم الفقراء لکھا جاتا تھا. تو یہ اپنے آپ کو بادشاہ نہیں، اپنے آپ کو خادم الفقراء، عوام کا اپنے آپ کو خادم کہتے تھے. تو اس لیے کہ آج تک ان کی جو دورہ حکومت میں کوئی بھی جو ہے یہ نہیں کہے گا کہ ان کے دور میں کوئی کرپشن ہوئی ہے یا کوئی غلط کام ہوا ہے. تو اس لیے ان کو جو ہے انہوں نے عبادتیں بھی کی ہوئی ہیں اور آج تک ان کی درباروں پہ آج بھی قرآن پڑھے جاتے ہیں اور جو ہے لوگ منتیں مانگتے ہیں. یہ ان کی بڑی خدمت رہی ہے سندھ میں. ماشاءاللہ. یہ سرفراز کا وقت یہ نام کس ٹائم پہ رکھا گیا؟ یہ اصل میں کیا ہے میاں سرفراز جو ہیں میاں غلام شاہ کے بڑے فرزند ہیں. اور میاں غلام شاہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے جو ہے انگریزوں کو سندھ میں داخل ہونے نہیں دیا جب تک وہ زندہ تھے. تو وہ چاہتے، ان کو خبر تھی کہ یہ لوگ تجارت کے بہانے سندھ میں داخل ہوں گے اور سندھ پہ یہ قبضہ کریں گے. تو یہ جب تک وہ موجود تھے تو انہوں نے بڑی خدمات کی ہیں میاں غلام شاہ کلوڑوں نے. تو اس حوالے سے تجارت بھی بڑی اچھی ہوئی ہے. ایون جو ہے افغانستان میں جو ہے جب تجارت ہوتی تھی سندھ سے تو افغانستان نے اپنے ٹیکس ان سے وصول کرنے کے لیے کچھ پابندیاں لگائی تھیں.
تو میاں غلام شاہ کے جو والد تھے میاں نور محمد, انہوں نے کہا کہ کچھ سال جو ہے ہم ٹیکس آپ کو ادا نہیں کر پائیں گے, کیونکہ اس وقت جو ہے ہمارے جو سندھ میں جو بزنس کے حوالے سے, تجارت کے حوالے سے ہم پیچھے ہیں, آنے والے 5 سالوں میں ہم ضرور آپ کو ٹیکس ادا کریں گے. تو وہ اس کے جو میاں نور محمد نے اپنے 2 بیٹے افغانستان میں جو ہے ایک جو گروی طور پہ جو انہوں نے اپنے بچوں کو وہاں پر رکھا, جب ہم خود کفیل ہو جائیں گے آپ کو ٹیکس دیں گے, پھر آپ ہمارے بچے واپس دینا. سبحان اللہ, کیا مقصد, تاریخ میں نام لکھا جائے گا. جی ہاں, یہ بڑی قربانی, یہ بڑی قربانی ہے دین اسلام کے لیے, اپنے ملک کو بچانے کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی. میاں سرفراز جو ہیں 1730 میں پیدا ہوئے, اور ان کے جو شہادت ہوئی ہے 1775 میں ان کی شہادت ہوئی ہے. 1775 میں شہادت ہوئی ہے. ان کے بعد جو ان کا روزہ جو ہے ان کا پکے قلعے میں شہادت ان کو ہوئی. وہاں پہ ان کے بعد جو ان کی جو زوجہ تھیں بی بی جانی بیگم, انہوں نے یہ پوری جو زمین ہے 45 ایکڑ جس پہ آج سرفراز کالونی بنا ہوا ہے, تو وہ جو ہے میروں کو انہوں نے پیمنٹ دی. اس کے بعد یہ خریدا اور اپنی اہل و عیال میں یہ پوری زمین وقف کر دی. اور اس کے بعد جو ہے میرے دادا 1934 میں وہ سجادہ نشین بنے, اور پھر انہوں نے جب 47 میں ہندوستان سے مسلمان آئے تو سب سے پہلے انہوں نے بڑھ چڑھ کر یہاں کے آنے والے مسلمانوں کو ویلکم کیا اور فری میں ان کو جگہیں وقف کی, اور انہوں نے اپنی جگیاں بنائیں. پھر آہستہ آہستہ اوقاف محکمہ آیا, اوقاف محکمے نے پھر ان کو جو ہے مالکانہ حقوق دیے اور یہ پوری جگہ ان کو سیل آؤٹ کر کے دی. آپ کا نام؟ جی, اور انہوں نے اپنی جگیاں بنائیں. پھر آہستہ آہستہ اوقاف محکمہ آیا, اوقاف محکمے نے پھر ان کو جو ہے مالکانہ حقوق دیے اور یہ پوری جگہ ان کو سیل آؤٹ کر کے دی. آپ کا نام؟ جی, میرا نام میاں ولی محمد ہے, اور میرے والد کا نام میاں شاہ محمد, جو میاں ولی محمد, ڈاکٹر ولی محمد جو گادی نشی تھے, اور ان کا میں جو پوتا ہوں. آپ سے مل کر ہمیں بڑی خوشی ہوئی, آپ سے مل کر ہمیں بڑی خوشی, اور آپ نے ہمیں بہت گائیڈ لائن دی ہے, تو آپ کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ابھی تھوڑی دیر میں بس یہ ختم ہو تو انٹرویو, تو پھر ہم اندر چل کے زیارت کرتے ہیں. بالکل, ہم آپ کے ساتھ بہت بہت مہربانی ہے, شکریہ کے ساتھ. تھینک یو بیٹا. راوٹ میں کس کی ہے صحیح؟ ان کے فرزند ہیں میاں میر محمد, اور ان کے جو بھائی ہیں میاں محمد خان میاں سرفراز کے. سرفراز بھائی. جی ہاں. سائیں نے خصوصی بتایا کہ سب آدمی جو ہے ہنج کی طرح نہیں ہوتی. ہنج ایک بڑا خوبصورت جاندہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے تو سب اچھے لوگ نہیں ہوتے, تو کسی انسان میں جو ہے وہ خوشبو آتی ہے اچھائیت کی. تو اور دوسری ایک شاہ عبداللطیف بھٹائی نے میاں سرفراز کی جو دادی تھی, وہ ان کو جب دعا دی تھی تو وہ سندھ کی جو ہے شہزادی بن گئی. سبحان اللہ. تو وہ دعا یہ تھی کہ انہوں نے ایک جو ہے پریڈکشن کی تھی کہ آپ کے خاندان میں سے آنے والے 2 ولی پیدا ہوں گے. سبحان اللہ. وہ میں آپ کو جو ہے 2 لفظ ہیں وہ میں بتاؤں گا. گلاں وچوں گل کھڑیا کہ کھڑسی, یعنی جو ان کی جو دادی تھی ان کا نام تھا جی گلاں. تو یعنی ان کو دعا دی تھی کہ تمہارے خاندان تم میں سے 2 پھول پیدا ہوں گے, 2 پھول پیدا ہوں, وہ آنے والے 2 ولی پیدا ہوں گے, میاں غلام شاہ اور میاں سرفراز. آگے تو بزرگوں کی باتیں تھیں, وہ تو اشاروں میں باتیں کرتے تھے, وہ سمجھنے والا ہونا چاہیے ان کے اشارے کیا ہوتے تھے. تو سر تھینک یو ویری مچ, تھینک یو, شکریہ آپ کا بہت بہت.